اچھا جلدی کرتا ہوں، جلدی کرتا ہوں۔ میں نے کوئی منت نہیں مانی، لیکن میں ہر سال نیاز امام حسین علیہ السلام کی کھیرنی تقسیم کرتا ہوں۔ اس مرتبہ میرے والد بزرگوار نے قرضہ دینا ہے، کیا میں وہ پیسے اپنے والد کا قرض ادا کرے، اس سے بڑا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ کھیر نہ کھائیں گے تو منہ میں نہیں مر جائیں۔ نوح خان، عورتوں کی آواز نامحرم مردوں کے کانوں میں پڑتی ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم؟ پہلے بھی مسئلہ بیان ہو چکا ہے، مجھے تو یاد رہتے کہ ایک مرتبہ پوچھا جائے کہ فلانے دن یہ پوچھا گیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ عورتیں لاؤڈ اسپیکر لگائیں جو چاہیں کریں، ان کی آواز نامحرم مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، آگے آپ کی مرضی یا مستورات کی اپنی مرضی۔ جی علامہ صاحب کی میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی موت کے بعد سزا و جزا قبر سے شروع ہوتی ہے، ہاں قیامت کے بعد اگر سزا و جزا قیامت کے بعد ہوگی تو فشار قبر کا ذکر کیوں ہے؟ فشار قبر کا تعلق عذاب آخرت سے نہیں ہے، اس کا نام ہی عذاب آخرت ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ایک موضوع ہے، اس پر کتابیں لکھی ہمارے بھائیوں کی، چند کتابیں جو نام بھی یہی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ لوگ بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ ایک شاعر نے بھی کہا تھا، اکبر الہ آبادی نے، جانتا ہوں میں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب اور ساتھ کیا ہوگا۔ جانتا ہوں میں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب اور فاتحہ ہوگا، کہ سارے جہان کا گیلا ہوگا، سارے جہان کی ادریات ہوں گی، لفظیات ہوں گی، سب کا ثواب مرنے والے کے روپ ہوگا۔ تو میرے دوستو گزارش یہ ہے، تفصیلات میری کتاب آسن الفضائل میں پڑھ لینا کہ مرنے کے بعد یہ فشار قبر چند منٹ کا ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، اس کا جسم روح کے درمیان اتصال ہوتا ہے۔ فشار قبر اگر کسی کو ہونا ہے، یعنی سوال و جواب کے بعد پھر جسم روح کی مکمل جدائی ہو جاتی ہے، جسم ہی قبر میں پڑا رہتا ہے۔ اگر بندہ مومن تھا، اس کی روح کو جسم مثالی میں ڈال کے وادی السلام میں نجف اشرف میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر بے ایمان تھا، کافر تو مشرک اور ملعون تھا، اس کی روح کو جسم مثالی میں ڈال کر وادی برہوت یمن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کو جہنم والی سزا نہیں، ان کو جنت والی جزا نہیں۔ یہ مومنوں کی روح میں خوشحال رہتی ہیں، وہ بدحال رہتی ہیں۔ قیامت کے جب قائم ہوگی، خدا پھر اصلی جسموں کے ساتھ روحوں کو اٹیچ کر کے ان کے ساتھ اتصال کر کے حیات نو عطا فرمائے گا، پھر حساب و کتاب فرمائے گا۔ اس کے بعد جزا و سزا ہوگی، اس کا نام ہے جزا و سزا۔ وہ جزا بھی مکمل مرنے کے بعد قیامت کے بعد ملے گی، پھر سزا بھی قیامت کے حساب و کتاب کے بعد ملے گی۔ یہ عالم برزخ ہے، نہ یہ دنیا کی طرح ہے نہ آخرت کی طرح ہے۔ برزخ کہتے ہیں درمیانی چیز کو جو نہ اس طرح ہے نہ اس طرح۔ زمین براہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ لمبی لمبی بحثوں کا خلاصہ تھا جو میں نے جلدی جلدی پھینک کے کام لیتے ہوئے عرض کر دیا، خود آپ کہتے ہیں کہ ذرا جلدی۔ ہاں جی آگے۔ ایک آدمی کو اپنی بخشش کا فکر لاحق ہے، وہ صدقہ جاریہ کون سی شکل میں کرے؟ کیا درس کھلوائے، کلینک کھلوائے یا مسجد بنوائے؟ میرے محترم جناب ذوق نے کہا تھا جزا کا شعر ہے، نام مضروب ہے تو خیر کی اسباب بنا، کیا بنا، مسجد بنوا، مدرسہ بنا۔ لہذا یہ جار کار خیر صدقہ جاریہ اس کام کو کہا جاتا ہے کہ بنانے والا، جاری کرنے والا مر جائے تو چشمہ فیض پھر بھی جاری رہے۔ امام بارگاہ بنوانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مسجد خانہ خدا بنوانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مفت اسپتال کھلوانا تاکہ غریبوں کا علاج معاوضہ کیا جائے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یتیم خانہ کھلوانا جس میں یتیم بچے بے سہارا لوگوں کو پڑھایا جائے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، بیوگان کی نان و نفقے کا انتظام کر جانا، کوئی ایسی جائیداد وقت پر جانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، دینی مدرسے کا اجرا کرنا تاکہ عالم محمد علوم اس میں پڑھائے جاتے رہیں، یہ سب صدقات جاریات ہیں۔ جس کو چاہے اختیار کرے اللہ قبول کرے گا، اور جب تک وہ چشمہ فیض جاری رہے گا اس مرنے والے کے نام اعمال میں برابر نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔
اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں نکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم آدمی کے وہ عمل بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور وہ آثار بھی لکھتے ہیں جو مرنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے۔ جی آج سے 12 سال پہلے ایک عورت نے میرے پاس سونا بیچا تھا۔ اس وقت سونے کی قیمت 6,000 روپے تولہ تھی، جبکہ اب سونے کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ اب وہ عورت واپسی کا اسی پرانی قیمت پر لینا چاہتی ہے، کیا میں اسے نہیں دینا چاہتی، اس میں میں گناہگار تو نہیں؟ قطعاً کوئی گناہگار نہیں۔ اس وقت 6,000 کی آپ بات کرتے ہیں، 200 تولہ بھی تھا، ہم نے خود دیکھا ہے، 100 روپے بھی تولہ تھا۔ آپ ایک آدمی 34,000 چھوڑ کر وہ کہے مجھے 100 تولہ دو، اب اس کی ملکیت ہے، معاملہ ہو چکا، وہ 1000 بار ناراض ہو، اس پر واپسی قیمت پہ دینا واجب نہیں ہے، مہربانی کرے تو مفت دے دے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن اس کو مطالبے کا کوئی حق نہیں، اس کو قبول کرنے کا کوئی لازم نہیں۔ اللہ ایک لڑکی نے پچھلے سال منت مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گی، لیکن سستی کی وجہ سے نہیں رکھ پائی، اس بارے میں کہ اگر وہ اب روزہ رکھے تو کیا؟ دیکھیے، روزہ رکھنے کی منت 2 طرح ہوتی ہے، ایک دفعہ ہے کہ فلاں دن مانوں رکھوں گی، دن مقرر کیا جاتا ہے تو پھر اسی دن رکھنا پڑتا ہے، اور ایک دفعہ ہے کہ نہیں ایک روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا، اس میں کوئی تعین نہیں ہوتی کب رکھوں گا، تو زندگی بھر جب چاہے رکھ سکتا ہے، البتہ جلدی رکھنا چاہیے تاکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ گردن پہ رہ جائے، منت سے آدمی دنیا سے چلا جائے۔ لیکن وہی ہے، دیکھنا پڑے گا منت جو مانی تھی مخصوص دن کی مانی تھی یا عمومی طور پر ایک روزے کی منت مانی تھی۔ اگر خاص دن کی منت مانی تھی، وہ دن گزر گیا تو وہ گناہگار ہے، لیکن اب بھی قضا کر سکتی ہے، اور اگر وہ مخصوص نہیں تھا دن بس روزہ رکھوں گی تو روزہ جب چاہے وہ ادا ہوگا کہ منت پوری ہو جائے گی۔ جی میں ایک بیوہ عورت اور میرے لوگ امداد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے گھر کا نظام چلتا ہے، میرے پاس کوئی گھر میں اور آمدنی کا ذریعہ نہیں، کیا میں اس آمدنی سے جو میرے پاس آتی ہے اس میں سے خمس و زکوٰۃ دینا میرے اوپر واجب ہے؟ اگر جتنی آمدن اس کو آتی ہے لوگ اس کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، مختلف مقدار، اس کے جتنے اخراجات ہیں، اگر سال کے اخراجات سے ان چیزوں میں سے کچھ بچ جائے تو خود اس کو خمس دینا چاہیے، اور اگر کچھ نہ بچے جتنا آیا اتنا خرچ ہو گیا تو پھر نہ کوئی خمس ہے نہ کوئی زکوٰۃ۔ جی جی کتنے رہتے ہیں؟ یہ تو اگلے سال کے ہیں سارے۔ بپایا آمدین کہتے ہیں، بپایا آمدین دفتر حکایت ہم سنا باقی سب دفتر نہ شاید گفتگی۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، پھر یار زندہ صحبت باقی۔ اگلے محرم کا دنیا درمیان کو بھی کوئی موقع ملا انشاءاللہ بعد میں مذاکرہ کا اہتمام کیا جائے گا اور آپ کی تشریحوں کو جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور
عتما في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله